ایک سیاسی شوشہ چھوڑتے، ان کے باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے سامان، ہمارے شیخ خدنوش کے سامان اسپیشلی بہت متاثر ہو رہے ہیں اس وجہ سے۔ تو اس ناظرین، اس وقت میں آپ کو لے کے چلتا ہوں بونی کے اندر سڑکوں کی جو خستہ حال صورت ہے اس سے آگاہ کرانے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہاں ان سڑکوں پر گزرتے ہوئے مسافروں اور راہگیروں کو کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ اپنے مریضوں کو ہسپتال پہنچانے کے لیے کسی ہنگامی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ راستے جو جس طرح یہ راستوں میں کھڈے بنے ہوئے ہیں ان کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ تو ابھی میں آپ کو ان راستوں کے حوالے سے ان کا نظارہ کراتا ہوں، تو آئیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ راستوں کی کیا حالت بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں ناظرین، یہ سڑک آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور یہاں یہ سڑک ہے، نو مہربانی، ادھر جو کھڑے بنے ہوئے ہیں، کھڑے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو جب گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں تو دھول اڑاتی ہیں، جو کہ یہاں سے گزرنے والے لوگوں اور آس پاس کے دکانداروں کے لیے انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور ان راستوں کی یہ جو حالت ہے یہ کئی سال ہو چکے ہیں کہ اس طرف کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ حکام بالا سے بار بار علاقے کے لوگوں نے بار بار استفسار بھی کیا ہے اور ان کے نوٹس میں بھی لا چکے ہیں، لیکن کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے ابھی آپ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ منظر، یہ راستے جو ہے انتہائی خراب حالت ہے ان کی، بہت خراب صورتحال ہے، جو کہ آپ خود یہاں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو جب یہاں سے یہ گاڑیاں گزرتی ہیں تو کتنی دھول اڑاتی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دھول اور مٹی کی وجہ سے یہ راہگیر بہت پریشان ہے۔ یہ ان کی صحت کے لیے بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ آس پاس کے لوگ اس سے تنگ آ چکے ہیں، خاص کر یہاں کے جو تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ اس وجہ سے کافی پریشان ہیں۔ اور آگے جا کر ہم ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کس قسم کے مسئلے مسائل سے وہ دوچار ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہاں دیکھیں یہاں سڑکوں میں کیا خراب صورتحال ہے سڑکوں کی، اور یہ جو ہے اپر چترال کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اور اگر یہاں سڑکوں کی یہ حالت ہے تو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی وہ ہر کوئی جو ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ جو حالت ہے، یہ بازار سے لے کر یہ آغا خان میڈیکل سینٹر تک جو سڑک ہے یہ بالکل انتہائی خراب اور خستہ حال ہے، اور یہ اس پر جو ہے اس سڑک کو میٹل کرنے کی ضرورت ہے، پختہ بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ
यहाँ जो गर्द गुबार उड़ता है लोग इससे ताकि लोग इससे महफूज रहें। तो नाज़रीन बहुत ही ख़राब हालत है सड़कों की। तो यहाँ ये सामने आप ये जो गाड़ी आ रही है आप ये देख सकते हैं, ये पीछे धूल उड़ाती हुई आ रही है और ये जो मट्टी जो है ये आसपास के घरों में दाखिल होकर ये लोगों की इमलाक और सेहत को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसका जो है अज़ाला सिर्फ इसी सूरत में किया जा सकता है कि इस पर जो है फ़ौरन काम शुरू किया जाए और ये सड़क जो है पुख्ता बना के लोगों की तकलीफ़ात का अज़ाला किया जाए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबेदार रिटायर्ड मोहम्मद इस्लाम खान साहब, जो कि बूनी सलामत मार्केट बूनी बाज़ार में गिरामी ताजिर हैं, और इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सड़क की जो खराब हालत बनी हुई है इस वजह से इनके ऊपर क्या असरात हो रहे हैं इसका, तो अभी हम इनसे जानना चाहेंगे। जी सूबेदार साहब, आप बताइए क्या किस तरह के मुश्किलात आप फेस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी है मोहतरम खालिद साहब, आपने एक बहुत अहम इशू के ऊपर कदम उठाया हुआ है। ये पिछले साल की बात है, यहाँ थोड़ी बहुत ब्लैक टॉपिंग गुजारा हालत में थी और पिछले साल ठेकेदार से वही भी उड़ा कर वो उखाड़ कर शुक्र है तो थोड़ा सड़क को थोड़ी चौड़ी कर ली गई है और ठेकेदार से वो थोड़ी बहुत जो ब्लैक टॉपिंग थी उनको उखाड़ कर वहाँ से नरम और बारीक मिट्टी डाल के और भी मुसीबत बनाया हुआ है। पिछले साल से तकरीबन 1.5 साल तकरीबन मुकम्मल हो गया यहाँ ठेकेदार काम करते हुए, रास्ते को सड़क को चौड़ी करते हुए, लेकिन वो पिछले वाली थोड़ी बहुत बेहतर हालत को भी मज़ीद ख़राब करके रखे हुए हैं। उस वजह से यहाँ आप अगर आप दिखा सकते हैं हमारे नाज़रीन को, जब गाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं तो मट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है तो हमें दुकानों में बैठना तो बहुत मुश्किल हो गया है। हमारे सामान, हमारे शहर खुर्दनोश के सामान स्पेशली बहुत मुतासिर हो रहे हैं। चौक से बूनी PMC तक यह सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है। 2-2 फुट 1.5 फुट के खड्डे बने हुए, कई खड्डे बने हुए हैं। यहाँ स्पेशली मरीज़ों को अस्पताल पहुँचाने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं और स्पेशली जब BMC में ये मैटरनिटी केस वाली जो ख़वातीन होती हैं वो तो उनके केसेस तो इस सड़क में ही वो पूरे होने वाले होते हैं। तो आपने बहुत अच्छा किया हुआ सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ताजिर यूनियन के सदर मोहम्मद शफ़ी साहब के साथ। तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो बूनी की सड़कें जो हैं इनकी बहुत ख़राब सूरत हाल है। ख़ासकर बूनी मेन बाज़ार से लेकर क्रूज नाली तक की सड़क जो है इसके ऊपर जगह जगह खड्डे बने हुए हैं और यहाँ से जो धूल और मट्टी उड़ती है इससे ये ताजिर बिरादरी भी बहुत परेशान है और जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी का सामान जो है वो भी ख़राब हो रहा है। तो इस हवाले से हम शफ़ी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि इस सड़क की पुख्तगी के लिए इन्होंने अपनी तरफ से क्या इक़दामात उठाए हैं अभी तक। जी सर। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। और ये यकीनन अवामी मसाइल के हवाले से सिविल सोसाइटीज़ को, बाज़ार को, ट्रेड यूनियन को आवाज़ उठाना चाहिए ताकि वो बात अरबाब इख्तियार तक पहुँचे। जहाँ तक आपने ज़िक्र किया बूनी बाज़ार के मसले का, ये सिर्फ बूनी बाज़ार का मसला नहीं है बल्कि ये अपर चित्राल का एक हेडक्वार्टर है
اور یہ یہاں سے لے کر بونی چوک سے لے کر کروج نلی تک جو روڈ ہے بہت ہی خستہ حالت میں ہے. یہ سوال یہ ہے کہ اس بندے کو شرم آنا چاہیے جس بندے نے اس روڈ کا افتتاح کیا. اور پچھلے سال یہ اس کا افتتاح تھا، تو اس کے افتتاح ہونے کے بعد اس کو اکھیڑا گیا اور اکھیڑ کر اس کو اس حالت پہ چھوڑا گیا کہ یعنی اس سے بہتر یہ تھا کہ اگر اس کو نہ اکھیڑتے تو یہ گردہ نہ ہوتا، یہ گرد و غبار نہ ہوتا، جس طرح تھا اسی طرح اس کو چھوڑ دیتا. ایسے جو ہے وہ کروج نلی والے بونی ٹو کروج نلی کا جو روڈ ہے، جو مین روڈ ہے، اس کا پیسہ جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ اگر نہیں ہے تو ڈی سی او صاحب کیا کرے گا؟ یہ صرف ایک سیاسی شوشہ چھوڑتے، ان کے باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام جس مشکلات کا شکار ہے وہ آپ کے عوامی نمائندوں کی وجہ سے ہے. اس پہ ایڈمنسٹریشن کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ایڈمنسٹریشن کے پاس پیسہ ہے، ڈپارٹمنٹ کے پاس پیسہ ہے، اگر ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا پھر اس کی ذمہ داری جو ہے یہ ایڈمنسٹریشن کو پر ہوتا ہے. اگر پیسہ ہی نہیں ہے تو سیاسی اعلانات ہوئے ہیں، سیاسی اکھاڑ بچھاڑ ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف جھوٹ پر مبنی ہے اور اس پہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح عوام، آپ نے جس طرح کہا کہ سڑکیں جو ہے وہ اکھڑی ہوئی ہیں، گردہ ہے، سب کچھ، کروڑوں روپے کا نقصان اپنی جگہ پہ ہوتا ہے. دکاندار حضرات اتنے پریشان ہیں، لوگوں کو گندی سبزیاں مل رہی ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے سبزیاں مل رہے ہیں، چیزوں کے اوپر جو ہے وہ گردہ پڑا ہوا ہے. ابھی مطلب ہے کہ اس پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دن میں کتنے بار مطلب ہے کہ چیزوں کو صاف کرتے ہیں. انتہائی مشکل حالات پہ ہیں بنی بازار کے دکاندار. یقین کریں کہ میں داد دیتا ہوں ان دکانداروں کو